ہاں البتہ بعض لوگوں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اگر تقلید آپ نے کرنی ہی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی کی کر لیتے، امام کی کرنے کی کیا ضرورت تھی، صحابہ کی کر لیتے۔ کیا صحابہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا جس کی آپ تقلید کرتے؟ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ذرا بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں تو ہمیں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ ان کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ سارے مسئلے حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں بتائے نا، تو پھر ہمیں ایک اور تقلید کرنی پڑے گی۔ حضرت فاروق اعظم کی تقلید کر لیں تو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرنی پڑے گی، سارے مسئلے فاروق اعظم نے تو بیان نہیں کیے۔ اگر ان کی تقلید کر لیں تو بعد میں علی رضی اللہ عنہ کی کرنا پڑے گی، کیونکہ سارے مسئلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت کے سامنے پیش نہیں فرمائے۔ ہم نے کہا ایسے آدمی کی تقلید کرو کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی تقلید کی ضرورت باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امام ابو بکر ہیں، ان کے جانشین حضرت عمر ہیں، ان کے جانشین عثمان ہیں، ان کے جانشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو رسول اللہ کے علوم صدیق اکبر کے پاس ہیں، صدیق اکبر کے پاس قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، اپنے فتاوے بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہیں، اور صدیق اکبر کے فتاوے اور اپنے فتاوے بھی ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، صدیقی اور فاروقی فتوے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی عثمانی فتوے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علوم کو لے کر مدینہ سے کوفہ چلے گئے ہیں، تو سارے اپنے علوم لیے اور کوفہ آگے۔ اللہ نے کوفہ میں شخص پیدا کر دیا جس کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کے پاس قرآن بھی ہیں، علوم نبوت بھی ہیں، صدیقی فاروقی عثمانی علوی فتوے بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے علوم بھی ہیں، اپنا اجتہاد بھی ہے۔ اس کو امام اہل بلخ خلف بن ایوب فرماتے ہیں، سار العلم من اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسار منہ الی اصحابہ والتابعین وسار منہم الی الامام ابی حنیفہ۔ اللہ نے علوم نبوت کو دیے ہیں، حضور نے علوم صحابہ کو دیے ہیں، صحابہ نے تابعین کو دیے ہیں، اور تابعین نے اپنے علوم امام ابو حنیفہ کو دے دیے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس پر سب کے علوم یکجا جمع ہیں۔ اب ان کے بعد کسی اور بندے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ان کو چھوڑ کر ہمیں وہاں جانا پڑے کہ کچھ علوم باقی تھے جو ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی ہے۔ اور اگر صحابہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے اصول اور مسائل لکھے ہوئے آپ دکھا دیں، ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ صحابہ نے علوم لکھوائے نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ نے اپنے علوم لکھوا کر امت کے سامنے پیش کر دیے، اس لیے ہم نے امام صاحب کی تقلید کر لی ہے۔ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ يا حامل القرآن يا حامل